نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ کچھ بچا کے نہیں رکھا، بچاتے نہیں تھے حضور۔ یہ حکم امت کو نہیں دیا کہ تم سارا کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ امت سے کہا کہ 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ، وہ بھی ہر روز نہیں، سال کے بعد، اور کچھ صدقات وہ بھی نفلی، ترغیب دلائی، فرض نہیں کی۔ حج اس پر خرچ ہوتا ہے تو زندگی میں ایک بار، امت پر پابندی نہیں لگائی۔ بلکہ ایک صحابی سونے کا انڈا لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایک سونے کا انڈا تھا، میں لے آیا ہوں اور یہی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک طرف سے لے کے آئے تو حضور نے رخ اس طرف کر لیا، ادھر سے آئے تو حضور نے ادھر کر لیا۔ وہ کئی جانب سے آئے اور لا کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں وہ انڈا پیش کیا سونے کا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے حضور میرے پاس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو کہ پھر تم کسی کی امداد کے منتظر ہو جاؤ، پھر تم خود سوال کرتے پھرو، اس طرح نہ کرو۔ امت کو جو ترغیب دی وہ یہ دی کہ تم 40واں حصہ دو، اس طرح نہ خرچ کرو کہ تمہارے بچے کسی کے دستے نگر ہو جائیں۔ لیکن خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ انداز دیکھا کہ ظاہراً موجود نہیں ہوتا تھا نا، تو حضور قرضہ اٹھا کے، میں کیا کروں، ہم لوگوں نے نا اندر پیسے رکھ کے اپنوں کو ضرورتوں کے لیے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تجوریوں میں مال بھر دیا ہے، اور ہمارے اپنے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جو پریشان ہیں۔ ہم ہیلے بہانے کر کے طرح طرح کی چیزیں خود اپنے ذہن میں سما کے ہم نے اپنوں سے چیزوں کو روک لیا ہے۔ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کا اظہار تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر تذکرہ کرنا، اگر قرضے چڑھ جائیں، کاروبار نہ چلے تو دنیا کو بتاتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے اور ہماری ضروریات سے بہت بڑھ کے رب کریم نے ہمیں دیا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ سنن ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرضہ لے کے آتا تھا، کسی مسلمان کو کپڑے کی ضرورت ہوتی تو میں وہ کپڑا اسے پہناتا، حضور کی طرف سے نبی پاک کے نام پہ قرضہ اٹھا کے۔ کھانے کی ضرورت ہوتی تو کھانا کھلاتا۔ کہتے ہیں کہ یہودی مجھے ایک دن ملا تو کہنے لگا بلال لوگوں سے جو قرض لیتے ہو تو میرے پاس پیسے پڑے رہتے ہیں، مجھ سے لے لیا کرو۔ کہتے ہیں میں اس سے ایک مقررہ وعدے کے مطابق قرض لینے لگا اور حضور کے مہمانوں پر خرچ کرنے لگا۔ پھر ایک دن وہ کچھ تاجروں کے ساتھ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے نا تھوڑے دن رہ گئے ہیں وعدہ پورا کرنے میں، اگر تم نے قرض واپس نہ کیا تو میں تمہیں پھر سے لے جاؤں گا، غلام بناؤں گا اور بکریاں چرانے پہ لگا دوں گا۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے میں اپنے لیے تو لیتا ہی نہیں تھا، یہ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے لیتا تھا، حضور کے غلاموں پر خرچ کرتا تھا، نبی پاک کے نام پہ لیتا، حضور کی طرف سے ہی خرچ کرتا۔ قرضے چڑھ گئے۔ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ مجھے لے جائے گا۔ اس نے بڑی سخت بات کی ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی مسلمان قبیلے میں چلا جاتا ہوں، جب پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ کہتے میں اپنے حجرے کی طرف، گھر کی طرف لوٹا، اپنی تلوار، اپنا سامان، ساری چیزیں میں نے ایک جگہ باندھ لی، خیال تھا کہ صبح صبح نکل جاؤں گا اور جب اہتمام ہوگا تو آ جاؤں گا۔ کہتے میں اٹھنے کو تیار ہی تھا کہ ایک شخص دوڑا ہوا آیا، کہنے لگے بلال جلدی آؤ، نبی کریم نے بلایا تے جے محبوب بلاوے ایک دم پھر اسی سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو 4 اونٹ
مال کے لدے ہوئے کھڑے تھے. حضور فرمانے لگے بلال مبارک ہو، رب نے تیرے لیے بندوبست کرا دیا، اس کو لے جا اور مال کو بیچ کے نہ قرضے اتار دے. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں وہ سامان لے گیا، میں نے قرضے اتار دیے، حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرضے اتر گئے؟ میں نے کہا اتر گئے. کہا کچھ بچا تو نہیں؟ کچھ بچا تو نہیں؟ یا رسول اللہ کچھ بچ گیا. تو نبی پاک نے فرمایا اسے بانٹ، اور بانٹ کے مجھے خبر دے. یہاں تو میرے بھائی پیسے کو یوں لوگوں نے تھام کے دل کے اندر جگہ دی ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے تڑپ رہے ہیں، اپنے قریبی، لیکن یہ کہہ رہا ہو حالات بڑے خراب ہیں، اسے پتہ ہے کہ میں نے بڑا کچھ سنبھالا ہوا ہے، اور اپنے قریبی لوگوں کو ضرورت ہے، وہ دلدل میں گر رہے ہیں، یہ ہاتھ نہیں پکڑ رہا، قرض خواہ آ کے انہیں تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ آگے بڑھ کے تھوڑی سی امداد کرنے کو تیار نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جو بچ گیا وہ بھی بانٹ دے. کہتے ہیں میں بانٹنے لگا، عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بانٹ دیا؟ میں نے عرض کی حضور اب تو میں نے اتنا بانٹا ہے کہ مزید کوئی لینے والا بچا ہی نہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور مال ابھی بھی بچ گیا ہے. تو حضور فرمانے لگے اگر بچ گیا ہے نا تو پھر میں گھر نہیں جاؤں گا، رات مسجد میں رہوں گا، جب سارا بانٹ دو گے نا تو پھر گھر جاؤں گا. جب حضور اپنے گھر میں مال ہو تو گھر نہیں جاتے. ہم نے کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے مال؟ کیوں ہم سخاوت کو تیار نہیں ہوتے؟ یارو کیوں ہم لوگوں کی اشک شوئی نہیں کرتے؟ کوئی ایسا ہو جس نے کبھی جھگی والے سے جا کے پوچھا ہو کہ بغیر چھت کے دھوپ میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ کبھی پوچھا ہو کہ طوفان آتا ہے تو اپنے بچوں کو کیسے سنبھالتے ہو؟ کبھی پوچھا ہو کہ شدید بارشوں میں تمہارا حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے کچی آبادیوں میں جا کے معلومات کی، کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھا ہو جہاں بارش ہوتی ہے تو برتن رکھے جاتے ہیں کہ جہاں جہاں سے چھت بہ جائے گی، جہاں جہاں سے سوراخ سے پانی آئے گا وہ جگہ سمٹ جائے گی. اندر دولتوں کے ڈھیر کس لیے لگائیں؟ اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے سالے ثواب کے لیے آپ کے بچے بانٹیں گے تو جتنا آپ نے بانٹا اتنا ہی وہ بانٹیں گے. یاد رکھنا آنے والی نسل اس سے کہیں بڑھ کے دولتوں کو سنبھالنے والی ہے. نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے. ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی. اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کرے. اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے. مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے. اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا. وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی. نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی. ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی. آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی. لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے.
اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کا آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے؟ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے؟ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا تھا۔ تو دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا گیا۔ جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہیے، صاف ستھری بات آپ کریں۔ قرآن مجید نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے، یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے۔ بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی۔ لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ وہ لطیفے سنائے گا، وہ طنز و مزاح کی بات کرے گا، تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پہ؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، تو کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے، اور بڑا بڑا عروج ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بیچ میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں، اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی اچھی نصیحت، خوبصورت جملے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، حضور دوزخ کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے،
اور حضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. یہ انداز تھا حضور کا بات کرنے کا. تو لہذا بڑی شستہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی میٹھی اور بڑی ٹھنڈی بات کریں. دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں حسن چھلکے. عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے. امی کا معنی اللہ حضرت نے فرمایا بے پڑھا ہوا، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو. یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. یہ بڑی انوکھی بات کا ذرا سمجھیے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے. حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں. کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں، لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے. وہ نہیں پڑھا حضور نے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے. بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے. الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے. حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم. اور یا اللہ کیا سکھایا اور کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ لیکن جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے. تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا. آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے؟ یہ بہت بڑا معجزہ ہے. عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا. آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو. ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو. میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر ہے. میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد. تو میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا. تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے. میں نے کہا ہم نے بڑی شاندار مسجد بنائی. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے. وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، تو ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا. تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے. تو کہتے مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے. اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو. اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی. جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے. فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے اور تم کو بھی. یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. جانوروں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا.
رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے۔ مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ؟ یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے۔ مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دیے، پھر ان کے بچوں نے بچے، اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس، بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی۔ اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے، تمہیں نہیں دینی، اونج تہاڈے لیے کمایا ساری عمر۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا، یہ بہانہ ہے۔ بینک بیلنس اپنے نام کا، مکان اپنے نام، گاڑی، اور روز کہتا کیا ہے؟ اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے، بچوں کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد۔ آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا، اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے، اس آخرت کی بھی فکر کریں۔ امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی، لوگ بجھاتے رہے، امام صاحب نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں قیامت کی بجھا رہا تھا، میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت۔ دیکھ لو جا کے، بڑی بڑی تگڑی قومیں آئیں، بڑی بڑی۔ یہاں قبر ہے نا شادرے میں بادشاہ کی، کتنے کتنے بڑے بادشاہ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، لیکن کو جاتا ہے پوچھنے؟ بس دور سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت حسین تھی۔ اس سے زیادہ کوئی دلچسپی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اسی کی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کریں، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا۔ زوجین سے مراد میاں بیوی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع ہے، اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے۔ اور اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا رب کریم نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت کے منکرین سے فرمایا وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ وہی زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ دوبارہ زندہ کرنا بڑا، کسی چیز کا پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوبارہ زندہ کرنا تو اس کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 28 میں مشرکین سے فرمایا کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے بے جان بتوں کو شریک کرتے ہو؟ آگے چل کر امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں، وہ اصل دین ہے۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا اللہ نے، فطری خود غرضی کو۔ فرمایا کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے ہمارے جملوں میں نا یہ فکر، اچھا لگتا ہے، بس ٹھیک ہے جی، وہ جس حال میں رکھے جی میں بڑا راضی ہوں، بھئی یہ شکر نہیں،
شکر یہ ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے جیسا سمجھا اس نے اس حال میں مجھے رکھا ہے، جیسا سمجھا اس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیے۔ قرابت داروں کا بھی حق ہوتا ہے، مسکینوں کا بھی ہوتا ہے، مسافروں کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر تو حق ہی کوئی نہیں کسی کا، یا ہمارا ہے یا ہمارے بچوں کا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا قرابت داروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، مسافروں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تمہیں وہ دینا ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے ہم بڑے شکر گزار ہیں غریبوں کے، بڑے شکر گزار ہیں غریبوں کے۔ فرمایا رب کریم ہمیں اپنا نمائندہ بناتا ہے اور ہمیں کہتا ہے لو میں تمہیں دیتا ہوں، تم جا کے میرے بندوں میں بانٹ آؤ۔ فرمایا ہم تو ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہم سے قبول کرتے ہیں تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں جمع ہو جاتی، یہ تو محسن ہے ہمارے۔ یہ لوگ غریب لوگ نہ ہوتے تو کہاں ہم صدقات و خیرات کرتے، لیکن جتنی تکلیف غریبوں کو دی جاتی ہے، جس قسم کی اذیت سے گزارا جاتا ہے، اور جو حال ہو رہا ہے بالخصوص رمضان کے دنوں میں، میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اللہ کے رستے میں دینا، لیکن لوگوں کو رستوں میں کھڑا نہ کرنا۔ ایک ہی جملہ ہے، اللہ کے رستے میں دینا پر لوگوں کو رستوں میں کھڑا، لائنیں نہ بنوانا، چکروں میں نہ ڈالنا، آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں دینے کی کوشش کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے دینا ہے پر کسی کو خبر نہ ہونا چاہیے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ فرمایا جب تم بحر و بر میں فساد کرتے ہو تو پھر تمہارے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ ایک عذاب ہے۔ بھائی کی بھائی سے ناراضگی عذاب نہیں؟ بچے اگر کسی جگہ جا کے ماں باپ کی شکایت کریں کہ وہ بڑے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ عذاب نہیں؟ یعنی بیٹا اگر کسی جگہ بیٹھ کے پنچایت میں اپنے باپ کے خلاف دلائل دے تو یہ عذاب نہیں؟ فرمایا اب تم فساد کرتے ہو پھر اس عذاب سے دوچار ہوتے ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے عزیز سمجھیے اس بات کو کہ قرآن مجید ہماری کس طرح تربیت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ کتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور جب بارش ہو جائے تو فرمایا یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 54 میں انسانی وجود سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا کہ کمزوری کی حالت میں انسان کی پیدائش، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا، یہ سب حالتیں اللہ تعالیٰ ہی طاری کرتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں مجرموں کو اس بات پر قسمیں اٹھانے کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں صرف پل بھر رہے تو ان سے سخت محاسبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولنا ان کی پرانی عادت ہے۔ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو حساب لے گا تو کہیں گے یا اللہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے تو گئے تھے، وہ پل بھر کے لیے گئے تھے، جھوٹ بول دیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے۔ یہ پرانی عادت ہے مجرم کی، کہ مجرم کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے کپڑے نہیں پاک۔ آؤ پھر ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے تو کہتا میں ذرا بدل کے آیا۔ یعنی مجرمانہ سوچ ہے نا، غفلت کی سوچ، اور پھر اس پر دلائل دینا۔ یعنی آپ کسی سے پوچھے نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں حضرت صاحب جھوٹ نہیں بولنا، میں فجر کی پڑھتا ہوں باقی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بڑا سچا ہے بھائی تو، یعنی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کے بندے اتنی ڈھٹائی سے تو بات کر رہا ہے، اتنی ڈھٹائی سے۔ اور ایک بات آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، ذرا میری بات کو سمجھنا۔ اگر آپ 4 دن مسلسل گھر نہ جائیں تو آپ کی بیوی شور کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ ویسے بھی غیر اخلاقی بات ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا گھر، تو 4 دن مسلسل آپ باہر رہیں بغیر کسی وجہ کے تو شور اٹھتا ہے کہ نہیں؟
اگر ابا جی آپ کہہ رہتے ہیں نا سعودی عرب میں تو وہاں بھی فون چلا جائے گا، اس کو سمجھائیں 4 دن سے گھر نہیں ہے۔ تو 4 دن گھر نہ جائے تو شور ہوتا ہے، اور تو مہینہ مہینہ مسجد ہی نہیں جاتا، اور پھر تیرے اندر پھر مد و جزر نہ ہو، پھر جوار بھاٹا نہ ہو، پھر ساری نعمتیں موجود ہونے کے بعد تیرا کلیجہ منہ کو نہ آئے، پھر تیرا جگر نہ پھٹے، پھر رات کو تجھے نیند کیسے آئے؟ اس لیے کہ تو نے وہ اپنے اندر کے ساتھ دھوکہ شروع کر دیا ہے۔ تو وہاں گیا ہی نہیں جہاں سے تجھے 5 وقت آواز آتی ہے، تو توجہ ہی نہیں کی۔ اس لیے سمجھ لے کہ جو اندر بے چینی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم نے غلطی کی ہے، کسی نہ کسی جگہ تو کوئی معاملہ ایسا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو ناجائز پیسے کمایا کرتا تھا، کہنے لگا حضور سکون کوئی نہیں، تو امام صاحب نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے امانتیں امانت داروں کے حوالے کر دے، رب تجھے سکون عطا کر دے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ کیا؟ فرمانے لگے میرے پاس کسی کی امانت ہو تو مجھے نیند کوئی نہیں آتی، تو نے تو یتیموں مسکینوں کی رکھی ہوئی ہے، تجھے کیسے آئے گی؟ جیتے جاگتے آدمی کی امانت میرے پاس ہو تو میں کہتا ہوں یہ چھین نہ جائے، تو نے تو لوٹ مار کی رکھی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں بھی لوگوں کا بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن صحیح قول مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، ایک بڑے دانا آدمی تھے، بڑے عقل مند آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا نوازا تھا، بڑی حکمت والے تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ولیوں کا کتنا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ سورہ لقمان ایک ولی کے نام پہ، حضرت سکندر ذوالقرنین اللہ کے، مولا علی کا قول میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، جناب مریم بھی اللہ کی ولیہ ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے ناموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو رکھا ہے۔ تو سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ان کا بھی ذکر ہے، اور بھی کئی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس کا جو اہم مضمون ہے وہ یہی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ایک بات سمجھ لینا، بڑی دنیا نصیحت کرتی ہے، لیکن جو باپ شفقت کے ساتھ گود میں بٹھا کے نصیحت کرتا ہے اس کا بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ ہم بھی نصیحتیں کرتے ہیں گھر میں، پر کسی سے جھگڑا ہو جائے نا باہر، یا دیہڑی صحیح نہ لگے، یا کاروبار پہ چھٹی ہو جائے، تو پھر ہمیں لیکچر یاد آتا ہے، وہ پھر گھر آ کے بڑے بوڑھے وہ سارا لیکچر گھر میں دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ میری طرح کسی اور کے ستائے ہوئے، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ یعنی بات کوئی اور ہے، گھر آ کے وہ تم نماز نہیں پڑھتے بچے میرے، اس لیے ساری بے برکتی ہے۔ باپ بیگم صاحبہ آپ چونکہ نماز نہیں پڑھتی، ساری تباہی سی ہوتی ہے، تباہی بچے نماز نہ پڑھیں تو، گھر والی نماز نہ پڑھے تو بے برکتی ہوتی ہے۔ پر اب آپ کا موڈ بن گیا تھا تو آپ نے لیکچر دیا، تو اس طرح تھوڑی بچے نماز پڑھیں گے۔ بچے تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ آپ شفقت کی گود میں انہیں بٹھا لیں، پھر ان کا ماتھا چومیں اور کہ پتر تو 1 رکعت پڑھے گا نا تو تیرے باپ کا قد اللہ 1 فٹ بلند کرے گا قیامت میں، عزت کا قد اونچا ہوگا، عزت کا۔ اس طرح جب کوئی نصیحت کرتا ہے نا اپنے بچے کو، اس طرح جب کوئی نصیحت کرتا ہے